لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ دنیا کی زندگی آرام کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عیش کرنے کی جگہ ہے، مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ مزے کرنے کی جگہ اور عیش کی جگہ وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے، انسان اس میں تکلیف میں رکھا گیا ہے۔ پیدا ہوتے ہی تکلیف شروع ہوتی ہے اور مرتے دم تک مختلف تکالیف سے اس انسان کو گزارا جاتا ہے۔ امتحان اس بات کا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں پر یہ بندہ یہ بندی کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے مصیبت آئی، تکلیف آئی، اس پر کتنا صبر کرتے ہیں۔ یہ امتحان یہ دو سوال ہیں جو اللہ نے دیے ہیں۔ پوری زندگی ان دو کیفیات کے ساتھ انسان کی گزرتی ہے۔ ان دونوں کا طریقہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا ہے کہ نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرنا ہے اور مصائب پر صبر کیسے کرنا ہے۔ اور عام طور پر انسان ان دونوں باتوں میں، دونوں امتحانوں میں ناکام ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کہنے میں یہ دو لفظ بڑے آسان ہیں، اللہ کی نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں پر، تکلیف پر صبر۔ یہ الفاظ تو بہت آسان ہیں، لیکن ہم غور کریں، اگر شکر کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جائے اور پھر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہمارا اندر سے ضمیر بتائے گا کہ تو شکر گزار نہیں ہے اور تو صبر کرنے والا نہیں ہے۔ خود بتائے گا۔ انسان اپنی زبان سے بھی کہتا ہے کہ میں صبر کرتا ہوں، حالانکہ صبر نہیں کرتا۔ اس کو صبر کا پتہ ہی نہیں کہ صبر کہتے کس کو ہیں، اس کو شکر کا پتہ ہی نہیں کہ شکر کہتے کس کو ہیں۔ مختصر الفاظ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بچے تھے، اور حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں تھے۔ اللہ والوں میں ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کر دین کی مختلف باتوں کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، اور اب بھی کرتے ہیں۔ کوئی ایک عنوان لے لیتے ہیں اور پھر اس پر بحث کرتے ہیں، اس پر مذاکرہ کرتے ہیں، مختلف احباب بتاتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب۔ اس سے انسان کے علم میں اور عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو شکر کے عنوان پر مذاکرہ ہو رہا تھا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دوست احباب وہ بیٹھے مذاکرہ کر رہے تھے کہ شکر کسے کہتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ زبان سے ہم نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، شکر ہے، یہ شکر ہے۔ یہ بھی شکر کا ایک حصہ ہے کہ زبان بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے ہر حال میں۔ تو مذاکرہ ہو رہا تھا، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، کھیل رہے تھے، تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا کہ جنید ادھر آؤ۔ یہ آئے، بیٹا تم بھی بتاؤ کہ شکر کسے کہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ماموں جان، شکر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے اس کی نافرمانی نہ کریں۔ شکر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے اس کی نافرمانی نہ کریں۔ غور کرنے اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا تو اس مال کو غلط کاموں میں استعمال نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں۔ سب سے پہلے تو یہ نعمت لینے کا ذریعہ حلال طریقہ اختیار کریں، اس لیے کہ اس کی پوچھ ہوگی قیامت میں۔ 5 سوال جب تک نہ کر لیے جائیں اس وقت تک زمین اس کے پاؤں کو، قدموں کو چھوڑے گی نہیں۔ 5 کا تعلق صبر اور شکر کے ساتھ ہے۔ ان میں سے ایک ہی ہے کہ مال کہاں سے کمایا، دوسرا سوال ہے کہاں خرچ کیا۔
جی اس نعمت کو کس ذریعے سے حاصل کیا؟ رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ آسمانوں سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے رزق آتا ہے۔ لیکن بارش کا پانی اگر آپ صاف ستھرے برتن میں جمع کر لیں گے تو وہ شفا بنے گا، لیکن اگر ناپاک برتن میں اس کو جمع کریں گے تو ناپاک ہو جائے گا۔ تو رزق حاصل جو اللہ نے تمہیں دیا، سب نعمت دی، اس نعمت کو کیسے تم نے لیا، کس طریقے سے تم نے لیا؟ ایک یہ سوال ہے، قیامت کے دن کا سوال ہے یہ وہ نعمت۔ اس لیے جو دیندار عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے مردوں کو جب وہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کے طریقے رہے ہیں، اب ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔ وہ عورتیں اپنے مردوں کو کہا کرتی تھیں کہ مزدوری کرنے کے لیے جا رہے ہو، دیکھو ہم بھوک برداشت کر لیں گے، لیکن تم حرام کما کے نہ لانا، حلال کما کر لانا، ہم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ وہ دیندار عورتیں جن کے دل کے اندر خشیت ہے، خوف خدا ہے، وہ اپنے مردوں کو یہ کہا کرتی تھیں۔ یہ جو جوڑا ہے نا، یہ میاں بیوی کا، یہ ایک دوسرے کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے، یا یہ جوڑا ایک دوسرے کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ رزق کمایا کیسے؟ مرد سے پوچھا جائے گا کمایا کیسے؟ اس نے حرام کمایا، اب عورت سے تو نے حرام سے کمپرومائز کر لیا تھا، تو نے حرام سے کیسے تو نے کھا لیا تھا وہ حرام؟ کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اللہ نے یہ نعمت دی، اب لینے کا طریقہ بھی بتایا، سکھایا، پھر اس کو خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ یہ نعمت ہے، اس نعمت کو حاصل کرنے کا بھی اور خرچ کرنے کا بھی طریقہ بتایا۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا، قرآن و سنت کے مطابق اس نے اس پر عمل کیا، اس نے اس نعمت کا اللہ کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ یہ شکر، ابھی ایک نعمت کے میں تذکرہ کیا، مال دیا اللہ نے، اس کو صحیح استعمال کیا، اللہ کے راستے میں استعمال کیا، مسجد پر لگایا اور صدقہ کیا، مسکینوں کو کھانا کھلایا، یتیم کے پر شفقت کا مظاہرہ کیا، بیواؤں کے پر خرچ کیا، مسافروں پہ خرچ کیا، قیدیوں پہ خرچ کیا، ضرورت مندوں پر خرچ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی جس نے قدر کی، اللہ تعالیٰ شانو اس کے بدلے میں اس کے دل کو نرم کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرپور کر دیتا ہے اور اس کے سینے کو امن و ایمان سے بھر دیتا ہے۔ ایک نعمت کی قدر کی، اس پر شکر ادا کیا، اللہ نے اور نعمتیں، باطنی نعمتیں عطا فرما دی۔ ایک نعمت کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ شانو نے ہمیں یہ جسم عطا فرمایا، یہ نعمت دی۔ کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں نا کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے یہ امانت، یہ جسم امانت ہے، اللہ نے لے لی۔ یہ جسم اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہیں کرنی، اس کی اجازت نہیں، اس میں خیانت کریں گے تو یہ ناشکری ہوگی۔ اللہ نے اس میں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے بولنے کے لیے تمہیں زبان نہیں دی اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ یہ ہونٹوں میں سے ذرا سا کٹ لگ جائے تو انسان صحیح طرح بول نہیں سکتا، زبان میں کٹ لگ جائے نہ کھا سکتا ہے صحیح طرح، نہ وہ بول سکتا ہے صحیح طرح۔ اس نعمت میں ذرا سا تغیر اللہ کر دے، تھوڑا سا رد و بدل کر دے، تھوڑی سی تکلیف ڈال دے تو اس نعمت کا استعمال مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اس نعمت کو، ان نعمتوں کو، الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی اور سوچنے کے لیے دل دیا، قلیلا ما تشکرون، اور تم بہت تھوڑا ہمارا شکر ادا کرتے ہو۔ ان نعمتوں کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں، ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں، یہی شکر ہے۔ اس زبان کو لغویات سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، بہتان سے بچائیں، گالی گلوچ سے بچائیں۔ یہ زبان بولے تو خیر کی بات ہی بولے ورنہ چپ رہے۔ یہ ہے اس نعمت کا شکرانہ۔ جس نے نافرمانی کی زبان کے ذریعے سے، اس نے زبان کی نعمت کی نہ قدری کی نہ شکری کی۔ جس نے کانوں سے
اللہ نے کانوں کو پہلے بیان کیا، کانوں کی کان دو دیے، زبان ایک دی، اور اس کو اپنی نعمتوں میں گنواتے ہوئے کانوں کو کا ذکر پہلے کیا، اور پھر اللہ نے آنکھوں کا اور زبان کا ذکر کیا۔ تو ان کانوں کے ذریعے سے سنو اور عمل کرو، اور وہ چیز نہ سنو جس سے اللہ نے منع کیا۔ یہ ہے کانوں کی نعمتوں کا شکرانہ۔ آنکھوں کی نعمت اللہ نے دی، اور ان آنکھوں کے لیے حکم جاری فرما دیا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ آپ ان مومنین سے کہہ دیجئے، اگلی آیت میں مومنات کے لیے فرمایا، مومنات سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ جی ہمارے لیے تو ممانعت نہیں، ہم پیر صاحب کی بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ بہت پیر صاحب کی زیارت کرنے کو عورتیں جو ہیں بڑی وہ سعادت سمجھتی ہیں، پیر کوئی محرم ہوتا ہے، نامحرم ہے، اور ایسے موقع پہ تو زیادہ خطرات ہوتے ہیں۔ جیسے گھر کے اندر دیور ہوتا ہے، دیور کو فرمایا موت ہے، پردہ فرض ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، نابینا، وہ حاضر خدمت ہوئے تو امہات المومنین کو فرمایا کہ تم پردہ کر لو۔ ایک ام المومنین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہیں، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تمہارے لیے بھی تو اللہ نے حکم دیا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومنات سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، نظروں کی حفاظت کریں۔ ان کے لیے تمہیں دیکھنا حرام ہے تو تمہارے لیے بھی ان کو دیکھنا حرام ہے۔ یہ ہے آنکھوں کی نعمت کا شکرانہ۔ اور دوسری طرف جو اس نعمت کو صحیح استعمال کرے گا، اللہ تعالی شانہ اس کے نامہ اعمال کو بھر دے گا۔ کیسے؟ باپ کو شفقت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے جو دیکھے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو نظروں کو، یہ تو ثواب ہو گیا نا، اور جو نظروں کو ہٹا لے گا، عورت ہو یا مرد، غیر محرم سے نظروں کو ہٹا لیا، کس لیے؟ اللہ کا حکم ہے۔ نفس کہتا ہے دیکھ لے، اللہ کا حکم کہتا ہے ہٹا لے، جھکا لے۔ یہ اس کی نظر پڑی، فرمایا دوسری نظر نہ پڑے، خبردار اپنی نظر ہٹا لو۔ نظر کو اس نے ہٹا لیا، کیوں؟ نفس کہتا ہے، شیطان کہتا ہے دیکھ لے، لذت کے لیے دیکھ لے، اور اللہ کا حکم کہتا ہے ہٹا لے، نہ دیکھ، اس ناجائز لذت کو اختیار نہ کر۔ جب یہ ناجائز لذت کو چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شانہ اس کو ایسے عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں جس کی حلاوت، جس کا مزہ، جس کی لذت وہ موت سے پہلے اپنے دل کے اندر، قلب کے اندر محسوس کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ اس سے بہتر چیز عطا کرے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس نعمت کا شکرانہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بھی بے حساب دیا، اور باطن کو بھی سکون اور امن سے بھرپور کر دیا، اور اپنے تعلق کو بھی مضبوط کر دیا۔ اسی طرح آپ اپنے اندر کی نعمتوں کو گنتے چلے جائیں اور اپنا محاسبہ کرتے چلے جائیں، کیا میں ان نعمتوں سے اللہ کی فرما برداری کرتا ہوں، کرتی ہوں؟ اگر نہیں تو پھر شکر نہیں۔